بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ آج انشاءاللہ ہم 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں سورہ مجادلہ ہے، شروع میں مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑا کر رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ زہار کیا تھا۔ زہار ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے لیے حرام کرنے کے لیے اس کو اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ کر دینا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں ہو۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ پوری مکمل جو ہے وہ طلاق ہو جاتی تھی، اب رجوع کی کوئی بھی صورت نہیں تھی۔ طلاق کے بعد تو پھر بھی رجوع کی صورت ہے، لیکن مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو اپنے اوپر کوئی حرام کرنا چاہتا تو کیا کہتا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو۔ تو اس عورت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا، کہا کہ تو میرے لیے انہیں حرام کر دیا، اپنے ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا کہ شریعت کا اصول اور قانون تو یہی ہے کہ اب تو اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کوئی صلح کی صورت باقی نہیں ہے۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اب حکم تو یہی ہے۔ اب اس نے اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ قریب تھا مسجد نبوی کے، وہاں سے اٹھی اور اللہ رب العالمین کے سامنے مسجد میں آ گئی، اللہ کے سامنے روئی، دعا کی۔ یہاں بھی دیکھیں کہ ایک بے کس خاتون بے بس ہو کر اللہ کے سامنے جب گڑ گڑاتی ہے اور روتی ہے، اللہ رب العالمین نے آگے کے لیے اپنا قانون ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے نا، آج وہ میری مائیں بہنیں، وہ بھائی جو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ جب اس عورت نے، خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کو پکارا، دل کی گہرائیوں سے دعا کی، رو رو کے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہی بدل دیا۔ پہلے قانون کیا تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب اس عورت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، آپ نے فرمایا تیری پریشانی کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اٹھی وہاں سے، اور اس کو معلوم تھا دنیا کے سارے دروازے جب بند ہو جائیں اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے آئی، 2 رکعتیں پڑھیں، جھکی، روئی، سجدے میں سر رکھ کے روئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، یہ میرا شوہر، اس سے میری بیٹیاں ہیں، میری اولاد ہے، اور اب میں بوڑھی ہونے کے قریب ہوں، اس نے مجھے طلاق دی، میں اپنی اولاد کو لے کر کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ اللہ میرے مسئلے کا حل تیرے پاس ہے، دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کائنات کا عظیم ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی کہا کہ تیرے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، اللہ سے دعا کی اور مانگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قربان جائیں، جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے قول التی تجادلک، اس عورت کی آواز کو جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے اپنی پریشانی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کی شکایت اللہ سے کی۔ واللہ یسمع تحاورکم، اللہ نے تم دونوں سے اوپر، آسمانوں سے اوپر اس عورت کی پکار کو سنا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں قربان جاؤں، وہ عورت قریب تھی میرے، مجھے آواز آ رہی تھی کہ وہ دعا کر رہی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ قربان جاؤں اس رب پر جس رب نے 7 آسمانوں سے اوپر اس عورت کی آواز کو سنا اور کہا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، تحاور، اوپر اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہاں سنی آواز، تحاورکما، اوپر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اب آگے کے لیے اللہ نے مسئلہ ہی چینج کر دیا کہ اب کیا ہے، جو بھی اظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں، حقیقی مائیں نہیں ہیں، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ انہم لیقولون منکر، یہ منکر قول کہتے ہیں، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ اب جو بندہ زہار کرے گا اپنی عورت سے، ثم یعود، پھر لوٹنا چاہے، پھر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کر دو۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا کہ اب اگر کوئی بندہ، آئندہ کے لیے ہمیشہ سب کے لیے مسئلہ حل کر دیا، اب اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، بہن کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، کسی بھی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ فدیہ دے، کفارہ ادا کرے اپنے اس جرم کا، اور پھر بیوی ہے اس کی، کیا کرے؟ تحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کرے، قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے، چھونے سے مراد خامند اور بیوی کا ازدواجی تعلق ہے۔ ذالکم توعظون بھی، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، فصیام شہرین متتابعین، پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر فاطعام 60 مسکین، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس میں نا ایک چیز، یہ مسئلہ یہ ہے کہ تشبیہ دینے سے زہار ہوگا، اور پھر یعنی کہ کہے کہ تو میرے بیوی کو کہے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو، جیسے میرے لیے میری ماں ہے، جیسے میرے لیے میری بہن ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ کہنے سے کہ ماں کہنے سے تشبیہ لازم نہیں آئے گی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی بیوی کو کسی نے کہہ دیا ماں، یا بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بچوں نے کہا، بچے مما کہہ رہے ہیں تو اس نے بھی مما کہہ دیا، مما کو بلاؤ، حالانکہ یہ کہنا چاہیے نا اپنی مما کو بلاؤ۔ اکثر کیا ہوتا ہے، بچے مما مما کہہ رہے ہیں تو بچوں کو باپ نے کیا کہا؟ مما کو بلاؤ۔ اس سے زہار نہیں ہوتا۔ زہار کے لیے کیا ہے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دے، تشبیہ دینا ضروری ہے، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو، یہ جملہ کہنے سے تب زہار ہوگا، اور تب اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ویسے اگر کسی نے ماں کہہ دیا، بیوی نے بچوں سے کہا کہ بابا کو بلاؤ، تو بچوں کا بابا ہے، اس کا بابا تو نہیں ہے نا، اس طرح کہنے سے زہار نہیں ہوتا۔ ان الذین، آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے پاس کہا کہ جاؤ، فاذهبا اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہے، معیت کا جب ذکر ہوتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قوت، قدرت ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین آسمانوں سے اوپر۔ وہی بات کی، تم ما یکون من نجوی ثلاثہ، 3 بندے سرگوشی کر رہے ہیں، چھپ کے باتیں کر رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ تمہارے چوتھے ہیں، ولا خمسہ، تم 5 ہو تو چھٹے، یا اس سے کم ہو یا زیادہ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو۔ کس اعتبار سے؟ یہاں معیت سے مراد اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کا کنٹرول، اللہ کا قبضہ، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، ورنہ یہ مراد نہیں اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اس کائنات میں ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمانوں سے اوپر، عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اور یہ کہا گیا ایمان والو اذا تناجیتم فلا تن، جب تم سرگوشی کرو نا، سرگوشی سے مراد یعنی خفیہ میٹنگ، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، کان میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا، تو یہ باتیں کرنا منع کیا گیا ہے، خفیہ باتیں کرنا منع کیا گیا۔ ہاں، فلا تناجوا بالاسم والعدوان، گناہ کی باتیں، سرکشی کی باتیں اکثر چھپ کے کی جاتی ہیں نا، اسے منع ہے۔ ایسی پلاننگ جو اسلام کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف، جو شریعت کے خلاف ہو، کسی کی چوری کرنے کی پلاننگ، کسی کی عزت لوٹنے کی پلاننگ، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی پلاننگ، ایسی پلاننگیں کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مشورہ کرنا ہے، چھپ کے بات کر رہے ہیں، نیکی کی، اصلاح کی، 2 بھائیوں کی صلح کرانے کی، ٹھیک ہے، ایک گھر کو بسانے کی، خاوند اور بیوی کو آپس میں ان کی صلح کرانے کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور اپنی سرگوشیوں کو اچھا کرو، اپنی جو خفیہ میٹنگیں ہیں، پرسنل جو مجلسیں ہیں، ان کو اچھا بناؤ، وہ بر کی ہوں، وہ تقوی والی ہوں، اور وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ دنیا میں 2 گروہ ہیں، ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت، اور اولئک حزب الشیطان استحوذ علیہم الشیطان، جن لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا، فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں،
ذکر اللہ سے مراد دعائیں، صبح شام کے اذکار، جو ہر موقع کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، شیطان وہ بھلا دیتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو حزب الشیطان ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ کی جماعت کون ہے؟ کون سی ہے؟ یؤمنون باللہ، وہ قوم جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، آخرت پر ایمان لاتی ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور ان سے عداوت رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، ان سے ان کی محبت نہیں ہوتی۔ او اخوانہم او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں۔ او عشیرتہم، ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ مومن جو ہے اللہ پر ایمان لانے والے پھر کافروں سے محبت نہیں رکھتے، مشرکوں سے ان کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کے باغی اور نافرمانوں سے ان کی ہمدردیاں نہیں ہوتی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وأیدہم بروح منہ، اللہ نے ان کی روح القدس جبریل امین کے ساتھ مدد کی۔ ویدخلہم، ان کو داخل کر دیا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ سب سے اول ایمان لانے والے صحابہ کرام۔ اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ وزینہ فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ آج کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ فلاں سے فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوگی، فلاں سے فلاں غلطی، ان کی غلطیوں کو ہم کون ہیں ہائی لائٹ کرنے والے، جب رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج کوئی بندہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کرے کہ فلاں حق پر تھا، فلاں حق پر نہیں تھا، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، وہ خود غلطی پر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، اللہ ہدایت دے اس کو، کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں بیان کرنا اور بتانا کس نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ دے، یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے انہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جس کے نیچے نہریں جا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہے۔ دیکھنا کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ راضی نہیں ہے، یہ غلطیاں ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ کہتا ہے اس سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی۔ اب میں نے پچھلے دنوں کلپ دیکھا اس کا، انجینئر مرزا کا، اس سے کسی نے سوال کیا کیا حضرت امیر معاویہ جنت میں جائیں گے؟ آگے جواب کیا دیتا ہے؟ یعنی تیرے دل میں محبت ہے صحابی کی تو یہ بتا نا کہ ہاں واقعتاً جنت میں جائے گا، ہمارا ایمان ہے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن جس نے جو غلطی کی اس کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ تو اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہدایت دے، وہ صحابی رسول ہے، باقی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں۔ یہ بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہیں جس مسلمان کو اس کی غلطیاں معاف کر دیں اور اس کو جنت میں بھیج دیں۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں معاف کر دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی، غلطیاں ہوئی ہیں، معصوم نہیں ہیں صحابہ کرام، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو اللہ نے جب معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں پھر ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے والے؟ ان کی غلطیاں اللہ معاف کر رہا ہے، ہم کہیں گے یہ غلطی تھی، پھر تو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہوا نا۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان کا لیول اور ہمارا لیول کتنا فرق ہے۔ ہماری غلطیوں کو تو نہیں پتا۔ دیکھیں نا، ایک صحابہ کرام اور عام ادنا انسان، چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، جتنا بڑا نمازی ہو، لیلۃ القدر کی راتوں کو جاگنے والا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا، جتنا بڑے سے بڑا امام محدث اللہ کا ولی بن جائے، صحابہ کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کیسی گارنٹی ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ عام انسان کو یہ سرٹیفکیٹ کب ملے گا؟ صحابہ کے علاوہ باقی جتنا بڑے سے بڑا ہے، یہ سارے مراحل فوت ہوگا، وہ قبر کا امتحان ہے، اس امتحان سے پاس ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شامل کر لیں، ہم فوت ہو جائیں گے جب قبر کے امتحان سے پاس ہو گئے،
بہت سخت امتحان ہے، اس امتحان سے اللہ نے پاس کر دیا، آخرت میں گئے، آخرت کے مراحل ہیں، ان مراحل سے بھی ہم پاس ہو گئے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، ہمارے نیکیاں جو ہے زیادہ ہو گئیں، پل صراط سے گزر گئے، جنت میں پہنچ گئے، جنت کی نعمتیں مل گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے جنتیوں اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا، ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں جنت دے دی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے اور نعمت، آخری نعمت ابھی باقی ہے، وہ میں نے اب دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو آخری نعمت کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ عام انسان کی عظمت اور نعمتوں کی جہاں پہ انتہا ہوگی، آخر میں جا کے اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ صحابہ کرام کی عظمت دیکھیں، صحابہ کرام کی عظمت کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے، دنیا میں ہی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں۔ تو ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، ٹھیک ہے نا؟ کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے، یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے، اللہ رب العالمین نے کرنے، اور یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، دنیا میں بتا دیا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہدایت دے اس محمد علی مرزا کو، اس نے بہت سارے جو نوجوانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے عزیز ہیں رشتہ دار کئی نوجوان گروپ میں جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حدیث عمار پر۔ پچھلے لیکچر میں سورہ حجرات میں حدیث عمار پر میں نے وضاحت کی تھی، حضرت عمار کو قتل کرنے والا گروہ کون تھا وضاحت کی تھی، آپ کو کلپ بھی مل جائے گا یوٹیوب پر۔ تو وہ بحث ہو رہی تھی، اور پھر مجھ سے پوچھا گیا، سوال کیا آپ یہ بتائیں گے یزید جو تھا وہ کیا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ ٹھیک ہے، اب بحث کرنے والے کیسے، رات کا تقریباً کوئی 10-11 کا ٹائم تھا، عشاء کی نمازیں ہو چکی تھیں، میں نے وہاں پر وائس کی ایک، آپ سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے، میں نے وائس کی، جواب دیا، میں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون تھا، اس سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، صحابی کا بیٹا ہے، صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کا معاملہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کا معاملہ اس کے پاس، اللہ کے پاس ہے، ہمیں کسی نے جج نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے کہا ہاں مجھے یہ پتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کی ہے۔ آپ میں سے کتنے بندے جج بنے پھرتے ہیں، یہاں پہ بحث ہو رہی ہے نماز عشاء کی پڑھی ہے، بتاؤ کتنوں نے پڑھی ہے کتنوں نے نہیں پڑھی؟ مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ دوسروں کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرنے والے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ جب یہ بات کی تو سارے چپ ہو گئے۔ حالت تو یہ ہے نماز نہیں پڑھی اور کن کی فکر کر رہے ہو تم؟ اپنی فکر نہیں ہے۔ اور یہ دروازہ ہے یزید کو برا بلا کہنے کے بعد آگے پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ یزید کو خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ پھر اعتراض صحابہ کرام پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی پہلے جو فوت ہو چکے ہیں، اسلاف جو فوت ہو چکے ہیں، کسی کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہیں سنی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو برا بلا کہنے سے منع کیا ہے، مردوں کو برا بلا نہیں، کوئی بھی مر گیا اس دنیا سے چلا گیا اس کو برا بلا نہیں کہنا۔ اور جو عظیم ہستی ہیں، آگے آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں جو تم سے پہلے چلے گئے ہیں نا، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی۔ دیکھیں اگلی صورت میں والذین جاؤ من بعدہم، صحابہ کے بعد جو آئے ان کی صفت کیا ہے؟ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے، سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، اور سب سے پہلے سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہیں، تو ہمیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جتنے ہیں سب کے لیے دعا ہے، اللہ ہمیں معاف کر، ولاخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا کینہ، نفرت اور بغض نہ آنے دینا۔ یہ نفرت اور بغض نہیں ہے کہ اس سے انجینئر محمد علی مرزا سے اگر میرا کلپ ان تک پہنچتا ہے
تو کیا یہ بغض نہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں جائیں گے جنت میں؟ آپ نے سوال کو کیوں گھمایا؟ یہ کیوں کہا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ یہ سوال کیا گیا تھا کیا آپ سے؟ کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ یہ سوال ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں جائیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنت میں جائے گا؟ آپ نے گھما دیا سوال۔ اور پھر یہ جرت کہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ ان کو سزا ملے گی؟ غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ کرام سے، اللہ نے جب دنیا میں معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ کیا کافی نہیں ہے؟ اپنے دل میں کسی قسم کا غل نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا۔ جس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں غل ہے، نفرت ہے، بغض ہے اور عناد ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ یہ دعا کریں، یہ دعا یاد رکھیں، یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھتے رہا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اور ان کا ایمان کیسا تھا دیکھیں، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، وہ لوگ جنہوں نے تبوأوا الدار، جنہوں نے جگہ دی، اپنے گھر میں جگہ دی، ایمان کو جگہ دی ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار، مہاجر جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں گئے، اور انصار ان کی مدد کرنے والے، ان کو جگہ دینے والے، اپنے گھر بانٹ کر آدھے گھر ان مہاجرین کو دینے والے، اپنے کاروبار کو بانٹ کر مواخات کا رشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ آج کوئی دنیا میں ملتا ہے ایسا کہ اپنا آدھا گھر اپنے بھائی کو وقف کر دے، آدھی زمین اور جائیداد اپنے بھائی کو دے دے، آدھا کاروبار اپنے بھائی کو دے دے؟ سارے انصار صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ حتیٰ کہ اپنی جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دی، کہا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اپنا دوسرا مسلمان میری اگر اس کی بیوی نہیں ہے تو اس سے عدت کے بعد نکاح کر لے۔ کتنی بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون، وہ محبت کرتے، من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اپنے سینے، یہ سارا کچھ دینے کے بعد اپنے سینے میں کسی قسم کی کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ خرچ کرتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے حالانکہ ان کو خود بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ آیتیں جب نازل ہوئی نا، ایک واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، اس واقعے کو یاد رکھیں، دیکھیں ان کا ایمان دیکھیں اور اپنا ایمان دیکھیں۔ ایک دن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں ایک مہمان آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 11 گھروں میں قاصد بھیجا، کسی گھر سے بھی مہمان کے لیے کھانا نہیں ملا۔ اس قدر فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 گھر ہیں لیکن کسی گھر سے کھانا نہیں ملا، کئی کئی دن تک چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا کہ آج یہ مہمان ہے، یہ اللہ کا مہمان، اس اللہ کے مہمان کو کھانا کون دے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ لے گئے اپنے گھر لے گئے، بیٹھک میں یہ جو بھی ان کا جگہ ہوگی اس کو بٹھایا، گھر گئے، بیوی کو کہا آج اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ کا مہمان آیا ہے ہمارے پاس، اس کو کھانا دینا ہے۔ بیوی، غربتوں کا دور، کس دور میں صحابہ کرام نے ایمان کو جگہ دی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ غربتوں کا دور ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، بیوی کہتی کہ آج تو کھانا ہمارے لیے بھی نہیں ہے، اتنا کم کھانا ہے کہ صرف بچوں کے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ چلو مہمان آیا، اللہ کی رحمت آئی، بیوی بھی ایمان والی تھی۔ آج چراغ لے کے ڈھونڈیں ایسے ایمان والیاں، نہ عورتیں ایسی ایمان والی ملیں گی، ایسے مرد ملیں گے ایمان والے۔ آج تو تجوریاں بھری ہوئی ہیں ہماری، سال سال کے جو ہے ہمارے گھر میں گندم پڑی ہوئی ہے، راشن پڑے ہوئے ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے مہمان، یا کوئی لے کے چلا بھی جائے آگے، بیوی کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے، الا ما رحم ربی۔ وہ بیوی کیا کہتی ہے کہ آج بچوں کا کھانا ہے ہمارا نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کا مہمان آیا ہے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ بچوں کو ایسے ہی سلا دیتی ہوں میں، ایسے ہی اس کو تھپکیاں دے کر بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ دستور عرب ہے کہ جب تک مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہ کھائے نا، مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ اب بیوی کہتی ہے شوہر سے، اگر آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو پھر مہمان تو بھوکا رہ جائے گا، کھانا تو ایک بندے کا ہے۔ ایسے کرنا، رات کا ٹائم ہے کہ چراغ کو نا تم بجھا دینا، چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، لائٹنگ تو نہیں تھی نا، چراغ ہی جلا کرتے تھے، اس کو بجھا دینا، تم اندھیرا ہو جائے گا،
خالی ہاتھ برتن کی طرف لے جانا، کھانے کی طرف خالی ہاتھ لے جانا، خالی ہاتھ منہ کی طرف لے آنا، کھانے کی ایکٹنگ کرنا، کھانا نہ کھانا، بھوکے بیٹھے رہنا، مہمان کو کھانے دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، مہمان راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت آئے گی ہمارے گھر میں۔ یہ تکنیک کر رہے ہیں، یہ پلان کر رہے ہیں مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ آج ہم بہانے بناتے ہیں مہمان کسی نہ کسی طرح کھانا نہ کھلانا پڑے اس کو، ایسے ہی چلا جائے گی۔ پوچھیں گے جب جانے لگے گا مہمان، پھر کہیں گے کیا پسند کریں گے آپ؟ کھانے کا ٹائم تھا چلو بیٹھ جاتے، پھر ٹائم تھا تو تم لے کے آتے، اب جب جانے لگا ہے مہمان تب کہتے ہو کھانے کا ٹائم تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا، آپ تکلفات میں نہ جائیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کھانے کا ٹائم ہے تو لے آئیں آپ، جب نہیں کھلانا پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ نہ کھلانے کی ایکٹنگ کی جا رہی ہے، کھانا نہ کھلانے کی ایکٹنگ کی جا رہی ہے کہ جب جانے لگا ہے مہمان تو کہتے ہیں کھانے کا ٹائم تھا تو بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو مجھے یہ نہیں ہے کہ ضروری آپ جو ہے ان کو بکرے چرغے مرغے کھلائیں، جو گھر میں پکا ہے وہ لے آئیں، جس کھانے کا ٹائم ہے پکا ہوا ہے تو لے آئیں، نہیں تو پانی پیش کریں، کھجور پیش کریں، جو چیز ہے آپ حسب توفیق مہمان کی عزت کریں، اس کو پیش کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رحمت ہے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے سے اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مہمان کو کھانا کھلایا اسی ترتیب کے ساتھ، بچوں کو بھوکا چلایا، اور خود جو ہے گھر کے مالک نے کھانا نہیں کھایا، بیوی نے بھی کھانا نہیں کھایا، بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، بچے بھی بھوکے سوئے، بیوی بھی بھوکی سوئی، وہ خود نوجوان بھی بھوکا سویا لیکن مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر دی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ان کو خود اشد ضرورت ہوتی ہے، خصاصہ، خود چاہ رہے ہوتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں، لیکن مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ، جس بندے نے اپنے دل کے بخل کو دور کر دیا، فاولئک هم المفلحون، یہی اصل کامیاب ہے، یہ ہے اصل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو ہوتا ہے تب بھی ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ذرا کمپیریزن تو کریں نا، ان کا شان اور مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ و رفع ہے اور ہم کتنا نیچے ہیں۔ اللہ کی قسم جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں نا، کم از کم میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کسی بھی صحابی کی زندگی کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں نا، سوائے شرمندگی کے کچھ باقی نہیں بچتا۔ کی بات ہے، صحابہ کرام کا ایمان، ان کے جذبے، ان کا جہاد، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان کا جو ہے قربانیاں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا، جب ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جب ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، سوائے شرمندگی کے کچھ باقی نہیں بچتا۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ اور پھر اس کو بھی کچھ ہے بھی نہیں، اور پھر باتیں کر کے، صحابہ کرام پر باتیں کر کے، ان کی غلطیوں کو اچھال کے، اس طرح کی باتیں کر کے اور ان لوگوں کے پیچھے چل کے اپنے اعمال کو پھر ضائع کریں۔ خدا اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک بندے کو چاہیے کہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ لغد، غد سے مراد کل، مثلا آج جمعہ ہے تو کل ہفتہ ہے، یہ کل مراد نہیں ہے۔ غد سے مراد، کل سے مراد قیامت ہے، اس قیامت کے دن کی تیاری کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا کیا ہے، اپنے رب کو دکھانے کے لیے کیا عمل کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا قیام کیے ہیں، کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے ہیں، کیا کچھ کیا ہے۔ نفس یہ حساب کریں اپنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب تو ہونا ہے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لیں کیا کچھ کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دی۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دیں، ان کو اب اپنی بھی فکر نہیں ہے، اتنا دنیا میں مست ہو چکے ہیں کہ اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں ہے۔
اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہے، اللہ نے ان کے اپنے نفس بلا دیے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو دیکھتے وہ پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ اٹھتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات والی آیات ہیں، وہ اللہ الذی لا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ عالم الغیب ہے اور حاضر اور غیب کو جاننے والا، رحمان الرحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ پاکیزہ ہے، بلند و بالا ہے، سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، وہ پاک ہے اس سے جو اس کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں، وہ خالق ہے، وہ باری، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، مصور، تصویریں بنانے والا، اسی کے لیے اسماء الحسنی ہے، ان ناموں سے اس کو پکارو۔ اور یسبح لہ، اس کی تسبیح کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں، چاہے جاندار ہے، بے جان ہے، سب کائنات کی چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، شروع میں روکا گیا ہے مسلمانوں کو کہ کافروں سے تم نے دوستیاں نہیں لگانی، اور اصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کی محبت میں آ کر انہوں نے جو ہے کافروں کو مسلمانوں کے کچھ راز جو ہے وہ دے دیے، اس لیے کہ مکہ میں ان کے بچے رہتے تھے اور انہوں نے یہ ذہن میں سوچا کہ اگر میں ان کو مسلمانوں کے کوئی راز دے دیتا ہوں، مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا تھا مکہ فتح کرنے کا، تو یہ راز انہوں نے ان تک پہنچانے کی کوشش کی کہ جب میرے راز پہنچ جائیں گے تو وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ اب دیکھیں نا، بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی غلطیوں کی، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، احادیث میں موجود ہے، یہ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اس میں موجود ہے یہ واقعہ۔ حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط جو ہے ایک خاتون کو دیا کہ جاؤ تم مکہ والوں کو دے کے آؤ، اس میں راز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جاؤ تو ایک عورت جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی ان کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے اور واپس لے کے آؤ۔ حضرت علی پہنچے، دوسرے صحابی بھی ساتھ تھے، وہ عورت مل گئی اسی جگہ پر، انہوں نے کہا کہ تیرے پاس خط ہے، وہ عورت مکر گئی، اس کی تلاشی لی گئی تو نہ ملا۔ اب حضرت علی کا ایمان دیکھیں، حضرت علی نے کہا کہ میرے پیغمبر نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے تیرے پاس، چپ کر کے وہ نکال دے، ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لیں گے اور خط تیرا نکالیں گے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے خط ہے تیرے پاس۔ تو اس عورت کو پتہ چلا نا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑتے، اس نے اپنے بالوں کی چٹیا کھولی، اس کے اندر اس نے خط چھپایا ہوا تھا، وہ خط مل گیا، واپس لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے وہ خط تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوشیلے صحابی غصے میں آگے، اللہ کے پیغمبر اجازت دو، میں جو یہ اس نے جو ہے منافقت کی، ہمارے راز فاش کیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے عمر کو روکا، عمر تمہیں نہیں معلوم یہ صحابی بدر میں تھا، اور بدر والوں کی غلطیاں اگلے اور پچھلے گناہ سارے اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ یعنی جب صحابی رسول کی غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، ہوئی نا غلطی، آپ نے کیا کہا کہ اس کا وہ عمل اتنا اعلیٰ و ارفع عمل ہے کہ اس صحابیت کا جو درجہ ہے اللہ نے غلطیاں ساری معاف کر دی، رضی اللہ عنہ و رضوان کے سرٹیفکیٹ دے دیے، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سمجھایا تو وہ مان گئے، اپنی غلطی مان گئے، اعتراف کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی وہی رویہ ہونا چاہیے نا، ہمیں اس واقعے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی غلطی ہے کیا کہ راز آؤٹ کیا جا رہا ہے، جنگ کا پلان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک صحابی رسول ان کو راز یعنی جنگی راز مہیا کیا جا رہا ہے، کیا اس کی معافی ہوتی ہے؟ آج ہمارے اپنے دنیا کے قانون میں دیکھیں، فوجی قوانین میں دیکھیں، ملکی راز جو بندہ افشا کرے تو کیا اس کو معافی دی جاتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ بدر میں تھا، اس لیے اللہ نے، صحابی ہے، اللہ نے غلطیاں معاف کر دی، لہٰذا اس کی غلطی معاف کر دی، آپ سمجھا دیا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تلقون الیکم بالمودہ، تم ان کے ساتھ اپنی دوستیاں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہو، وقد کفرتم بما جاءکم من الحق، انہوں نے کفر کیا ہے، حق آنے کے بعد ان کافروں کے ساتھ تم ہمدردیاں کرتے ہو،
یخرجون الرسول، انہوں نے رسول کو نکالا، تم کو نکالا، ان تؤمنوا باللہ، قصور تمہارا یہ تھا کہ تم اللہ پر ایمان لائے، وَإِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، اور تم جو ہے نکلتے ہو جہاد کے لیے اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، ان کے ساتھ چھپی ہوئی دوستیاں تم کافروں کے ساتھ لگانا چاہتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپ چھپ کے کام کرتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلُ مِنْكُمْ، جو بندہ دوبارہ یہ کرے گا تو وہ ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، اگر وہ چاہے تم ان کے ساتھ ہمدردیاں کر لو، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ دیں گے وہ؟ اگر تمہارے خلاف وہ میدان جنگ میں آ جائیں تو تمہارے دشمن ہی بنیں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور وہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی استعمال کریں گے، اور وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں تم کافر بن جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، اپنے رشتہ داروں کی محبت میں آ کے یہ کام کیا ہے نا، تو یاد رکھو تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذابوں سے چھڑا نہیں سکے گی، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کی اس غلطی کو معاف کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اور آگے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور خصوصاً وہ وقت جب وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان سے بھی میں بری ہوں، کفرنا بکم، میں تمہارا انکار کرنے والا ہوں، وبدأ بیننا وبینکم العداوہ، تمہارے اور میرے درمیان دشمنی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور بغض کی، عداوت کی، ابدا ہمیشہ یہ دشمنی رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تم مشرک ہو، شرک پہ اڑے ہوئے ہو، تو میری تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی محبت نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، کافروں کے لیے دل میں محبت اور ہمدردیاں کسی قسم کی نہیں رکھنی تم نے، وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ اکیلے کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، الا قول ابراہیم، پھر اللہ نے وضاحت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ قول نمونہ نہیں ہے، کیا؟ لا استغفرن لک، جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، کہ ایک کافر کے لیے کہا کہ بخشش کی دعا ہوگی، وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اور آگے فرمایا لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس بندے کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، ومن یتولی، اور جو بندہ منہ موڑے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تعریفوں والے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سورہ صف ہے، صفیں بنانے والے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، الذین یقاتلون فی سبیل صفا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، ایسے جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنے کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ اور فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نور کو مکمل کریں، اور یہ کافروں کو پسند نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ چیز ناپسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا تمہیں ہم بتائیں ایسی تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی لاس ہے ہی نہیں، جس میں نقصان کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، ایسی تجارت جو تمہیں تنجیکم من عذاب علیم، دردناک دن کے عذاب سے نجات دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ کو اپنی جان دو، اپنا مال دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ اور عمدہ باغات اور ہمیشہ کی جنت کے محلات تمہارے لیے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے سورہ جمعہ ہے، اس میں جمعے کا ذکر ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے، منع ہے،
روکا گیا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر، فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ لو پھر فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اپنی روزی روٹی کی فکر کرو، کماؤ، رزق حاصل کرو، اور یاد رکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اگر اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتے ہو تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جتنے بھی میرے کاروباری حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو، آپ کا کاروبار آپ کہتے ہیں کہ بند ہوا پڑا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کاروبار بند ہو، کاروباری بندش ہوئی پڑی ہے، یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ کیا کوئی بندہ آپ کا کاروبار بند کر سکتا ہے؟ کوئی کہتے ہیں نکاح کی بندش ہو چکی ہے، میرا نکاح کسی نے بند کیا ہوا ہے، اور پھر عامل جاہل بیٹھے ہیں کہتے ہیں اپنی بندش کھلواؤ اور اتنے پیسے دو ہمیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت مل کر ہمارے اس رزق کو روک نہیں سکتی، ہمارا رزق بند نہیں کر سکتی۔ یہ طریقہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے کم کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور یہاں پر اصول بیان کیا گیا، اگر اپنے کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تفلحون، فلاح پانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار میں، تو کیا کریں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، صبح شام کے اذکار کریں، نمازوں کے بعد والے اذکار یاد کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اور ہر موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعا بتلائی ہے ان تمام دعاؤں کو یاد کریں اور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ گھر سے نکلے ہیں دعا پڑھیں، آپ نے دکان کھولی ہے دعا پڑھیں، آپ بازار پہنچے ہیں بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، کھانا کھایا ہے دعا پڑھیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، آپ ٹوائلٹ گئے ہیں دعا پڑھیں، باہر آئے ہیں دعا پڑھیں۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائیں ان دعاؤں کو پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ آپ کا رزق سمندر کی تہوں میں چھپا ہوا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور پہاڑوں کی تہوں میں، غاروں میں، کانوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی نکال کر آپ کا رزق آپ کو دیں گے۔ کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور استغفار پڑھیں۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے، یمددکم بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، تمہارا بزنس اور کاروبار اضافہ ہوگا، مال بڑھے گا۔ اور دیکھیں یہاں پر وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، رزق کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ کثرت کے ساتھ رزق تلاش کرو، نہیں، بلکہ ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، مال خود بخود کثیر مقدار میں ملے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ سے دعائیں۔ کامیابی کا، کاروبار میں کامیابی کا یہ راز نہیں ہے کہ تمہاری جو ہے دکان وہ مین مارکیٹ میں ہونی چاہیے، فرنٹ روڈ پہ ہونی چاہیے، کمپنی اچھی ہونی چاہیے، فلاں فلاں یہ چیزیں، ذہانت اور ڈگریاں، یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رہیں۔ کامیابی کاروبار میں کب ملے گی؟ جب ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ تو یہی چیز پیچھے پڑھائے ہیں، اللہ نے میدان جنگ میں جہاد کے جہاں اصول بیان کیے وہاں بھی یہی کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میدان جنگ میں کامیابی بھی تب ملے گی جب اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ کاروبار کے میدان میں بھی کامیابی کب ملے گی؟ جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ دعوت دین کے میدان میں بھی کامیابی کب ملے گی؟ جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بھیجا تو کیا کہا؟ جاؤ فرعون کے پاس، وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنی۔ ذکر کامیابی کی دلیل ہے، ذکر کامیابی کی ضمانت ہے۔ کاروبار کا میدان ہو، دعوت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، ہر میدان میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے تو کامیابی، لعلکم تفلحون، کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بنا دیں۔ یہ سورہ منافقون ہے، منافقین کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے پیچھے یہ پلان کیا کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اور ان کے صحابہ کو ہم نکال دیں گے، اس بستی سے نہیں رہنے دیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، اور یہ کہا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو معاذ اللہ نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ذلیل ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، جب ہم مدینہ میں پہنچیں گے لیخرجن الاعز منها الاذل، عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، وللہ العزت ولرسول، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہیں، ولکن المنافقین لا یعلمون، یہ منافق جانتے ہی نہیں
کہ کون عزتیں پانے والا اور کون ذلیل ہونے والا ہے۔ اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اے ایمان والو یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ من یفعل ذلک، جو بندہ یہ کرے گا، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا ان یأتی احدکم الموت، مرتے وقت انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جب کسی انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کی خواہش، طمع اور تڑپ کیا ہوتی ہے؟ سن لیں، اس وقت پوری نہیں ہوگی۔ زندگی میں اپنی اس خواہش کو پورا کر لیں، ورنہ موت کے وقت اس خواہش کو کوئی پورا کرنے نہیں دے گا۔ کیا خواہش ہوتی ہے؟ جب فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ فرماتے ہیں جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت انسان کیا کہتا ہے؟ اس وقت لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں کیا کروں گا؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ نماز پڑھنے کی خواہش نہیں کرے گا اس وقت، سجدہ کرنے کی خواہش نہیں کرے گا، حج اور عمرے کرنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ کیا خواہش ہوگی موت کے وقت؟ انسان کی خواہش کیا ہوگی؟ فاصدق، اللہ میں تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں نیک بن جاؤں گا۔ نیک بننے کی خواہش ہوگی، آج ہی نیک بن جائیں، اس وقت اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، نیک بنیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے قریب ہوں۔ اور نیک بننے کا یہاں طریقہ کیا؟ الصدقہ، اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کر، کیونکہ جو مال کی محبت ہے یہ نیک نہیں بننے دیتی انسان کو۔ مال کو جب خرچ کرتا ہے بندہ، وہ محبت بھی کم ہوتی ہے مال سے، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور انسان نیک بنتا ہے۔ تو ابھی زندگی میں وقت ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جتنا دے سکتے ہیں خرچ کریں، اللہ دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر دیں گے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز اس وقت مہلت نہیں ملے گی، جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ نہ مؤخر کیے جائے گا، نہ ایک لمحہ پہلے روح نکالی جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم دنیا میں عمل کرتے ہیں، یعنی زندگی میں جو کرتے رہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب تمہیں مہلت ملے تو تم خرچ کرو گے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اسی لیے اب تمہیں مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ آگے سورہ تغابن ہے، تغابن کا معنی ہے ہار اور جیت کا دن۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمعکم، جب جمع کریں گے ہم تم کو، لیوم الجمع، جمع ہونے والے دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہے اصل ہار اور جیت کا دن۔ اصل جیتنے والا تو وہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا، یہ ہے اصل جیتنے والا۔ اور جو انسان اپنی جنت کو ہار بیٹھا اور جہنم اس کا مقدر بن گئی، یہ ہے ہار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہار سے بچا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی جیت عطا کر دیں۔ اصل عزت والا تو وہ ہے جس کو قیامت کے دن عزت مل گئی، اور اصل ذلیل وہ ہے جو قیامت کے دن نیک پاک لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے کہ دنیا کی ہاریں اور دنیا کی جیتیں، اس کے پیچھے مت پڑیں۔ ایک دفعہ دنیا میں ہار جائیں، اگلی دفعہ پھر موقع مل جاتا ہے جیتنے کا، لیکن وہاں جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہارا ہوا ہوگا، وہاں جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیتا ہوا ہوگا۔ وہاں جو ہار گیا دوبارہ کبھی جیت نہیں سکے گا، اور وہاں جو جیت گیا دوبارہ کوئی اسے ہرا نہیں سکے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے ہار اور جیت کا۔ اصل ہار اور جیت تو وہ ہوگی، اللہ ہمیں اس دن کی جیت عطا کر دیں اپنے رحمت کے ساتھ۔ اس دن کی جیت کے لیے محنت کریں، اس دن کی جیت کے لیے کوشش کریں، اصل جیتنے والا وہ ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے سورۃ واقعہ میں پڑھا ہے نا، سورہ واقعہ میں خافضۃ الرافعہ، وہ دن بلندیاں عطا کرنے والا اور پست کرنے والا ہوگا۔ اس دن جو پست ہو گیا کبھی بلند نہیں ہو سکے گا، اور اس دن جو بلند ہو گیا وہ کبھی پست نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اس دن کی بلندی ہمیں عطا کر دیں۔ ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے ہار اور جیت کا، اس دن کی محنت کریں، اس دن کی جیت کے لیے کوشش کریں۔ دنیا کی جیتوں کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے، کتنی کوشش کی جاتی ہے، اور کوئی جیت جائے جو دنیا میں کتنے اس کے چرچے ہوتے ہیں اور انعامات، لیکن کتنے دن کے لیے، کتنے دن خوشی وہ رہتی ہے، ختم۔ ہمیشہ کی جیت تھوڑی ہے وہ، ہمیشہ کی جیت تو آخرت کی جیت ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس دن جیتنے والوں میں شامل کر لیں۔ اصل ہار اور جیت کا دن وہ ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کون جیتے گا؟ جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کی ہے اس نے۔ صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ یکفر عنہ السیئات، اللہ فرماتے ہیں اس کے ہم گناہ معاف کر دیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آگے فرمایا ایمان والو یاد رکھو، کہیں تمہاری اولاد، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا،
تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہاری بیوی جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، بیوی کی فرمائشوں کے لیے رشوتیں لے رہے ہو، بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام خوریاں کر رہے ہو، تو بیوی دشمن ہے تمہاری۔ وہ بیوی مطالبات کرتی ہے، اس کے مطالبات حلال سے پورے نہیں ہوتے تو رشوتیں لیتے ہو، سود لیتے ہو۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے نیٹ کے پیکج لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ڈرامے فلمیں اور سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ بیوی بے نماز ہے، بچے بے نماز ہیں، تو دشمن ہے تمہارے، جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے نہیں کہ رزق کی تو ذمہ داری تھی تمہاری، اٹھائی تھی، رزق کے تم مالک تھے، تمہارے ماتحت تھے، تم ان کے مسئول تھے۔ کلکم سائل وکلکم مسئول عن رعیتی، اس کی رعیت کے بارے میں مسئول سے پوچھا جائے گا۔ بیوی اگر بے نماز ہے، بیوی بے پردہ ہے، خاوند دیوس بنا پھرتا ہے، اس کی بیوی جو ہے فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، موبائل پر ویڈیوز بنا کے جو ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور خاوند بے شرم بے غیرت بن کے بیٹھا ہے، قیامت کے دن یہ بیوی اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج تو بڑا خوش ہو رہا ہے نا کہ بیوی کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے۔ یہی بیوی عدو، اللہ فرماتے ہیں تیری دشمن ہے، تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ خوش نہ، کئی لوگوں نے جو ہے پاکستان میں چند ایک تھے پہلے، اب سارے ان کے دیکھا دیکھی میں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اگر میری بات ان تک جائے، جو اپنی بیویوں کو دکھا کر، ان کے جسموں کی نمائش کر کے پیسے کما رہے ہیں، کتنے دن کما لیں گے، کتنے دن کھا لیں گے، کتنے دن عیاشیاں کر لیں گے، کتنے دن دنیا گھوم لیں گے، کتنے، اور پھر دیکھو نا کتنا بڑا گناہ ہے تمہیں دیکھ کر جو دوسرے گھر کی جو ہے نوجوان بچیاں گمراہ ہو رہی ہیں، وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں تو شارٹ کٹ ہمیں بھی دنیا میں امیر ہو جائیں گے، ہم پیسہ ملے گا، شہرت مل جائے گی، فحاشی اور یعنی پھیلا رہے ہو۔ ان سب کا گناہ ہے ان پر جنہوں نے یہ شروع کیے ہوئے کام، اور جب تک یہ ویڈیوز رہیں گی گناہ جاریہ رہے گا، اور مرنے کے بعد حشر کیا ہوگا؟ جہنم، جہنم کے انگارے، قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اور جہنم میں دہکتی ہوئی آگ ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں مائلات ممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اپنے جسم کے اعضاء دکھا کر، نمایاں کر کے، ویڈیوز بنا کے، اسی لیے اپنی طرف انٹریکشن کرنے کے لیے نا ویوز آئیں، اور جن کے ویوز نہیں آتے وہ اور زیادہ برہنہ ہوتے ہیں، اور زیادہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ اور دیکھیں۔ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے موبائل کی سکرین پہ ہو، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میک اپ کیے جاتے ہیں، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے باریک لباس پہنے جاتے ہیں، ٹائٹ لباس پہنے جاتے ہیں، جسم کے ایسے ایسے اینگل دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ مائل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ایسی عورتیں ہیں کہ ان کو لا يدخلن الجنہ، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، ولا یجدن ریحھا، ان عورتوں کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیا بنے گا ایسی زندگی کا؟ اصل جیت تو وہ ہے نا کہ جو قیامت کے دن جیت جائے، اور اس دنیا کی تھوڑی سی جیت کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے پیسے کے لیے، دنیا میں تھوڑی سی شہرت کے لیے، اصل جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جیت ہے، اس جیت کو داؤ پہ لگا دیا تم نے، کیا بنے گا؟ اور پتہ ہی نہیں کہ زندگی کتنے دن کی ہے، کتنے دن جینا ہے تم نے، آخر تو مر جانا ہے نا۔ آج جس حسن پہ ناز کرتی ہو، اس حسن کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت بدن، یہ جوانی، یہ حسن جس کو دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہو، یہ قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے، اور قبر میں آئیں گے مجرموں کے پاس، سیاہ چہرے والے، گرز لے کر ماریں گے، اور چیخے گا انسان، مجرم چیخے گا، اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ان کے پاس ہوں گے، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، اور پھر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہ قبر کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ ڈر جاؤ، ابھی وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور پھر ایسی زندگی گزارنے والے دنیا میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ دولتیں تو ہیں نا، عیش و آرام ہے، لیکن دلی سکون ان کو نہیں ملتا۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی فرم برداری میں ہے۔ ان من اولادکم ازواجکم و اولادکم عدوا، تمہارے دشمن ہیں، کہیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں۔ فاحذرہم، ڈر جاؤ ان سے، ان کی محبت میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ، درگزر کرو، معاف کر دو، اور تغفروا،
یعنی ان کی غلطیاں ہو جائیں تو درگزر کرو. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. اس آزمائش میں اللہ نے رکھا ہے کہ ان کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، ان کی محبت میں آ کر نماز چھوڑ دے انسان، ان کی محبت میں آ کر حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، ان کی محبت میں آ کر ان کو خراب کر بیٹھے، بگاڑ لے ان کو، اللہ کا باغی اور نافرمان بنا دے، تو ناکام ہو گیا آزمائش میں. ان من اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطاع، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہے. کتنی اللہ کا رحم ہے، کتنی بڑی اللہ کی وسعت ہے. یہ نہیں کہا کہ اتنا ڈرنا ہے تم نے، مستطاعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا تو ڈرو نا اللہ سے، جتنا بس میں ہے اتنا تو اللہ سے ڈرو، اتنے تو اللہ کی فرمانبرداری کرو. جہاں نہیں کر سکتے تم مجبور نہیں ہو، اللہ نے مجبور تو نہیں کیا نا، اللہ نے مکلف اتنا بنایا جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، اتنا ڈرو. آگے سورہ طلاق ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جو صحیح سنت کے مطابق طریقہ ہے نا طلاق دینے کا، وہ ہے کہ عورت کو اس کی عدت میں طلاق دینی ہے، یعنی اس کے طہر کے ایام میں، اور ایسا طہر جس میں خامد نے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کیا. بیوی حمل میں ہو تو طلاق نہیں دینی، بیوی مینسز کی حالت میں ہو تو طلاق نہیں دینی، مینسز کے بعد طہر کی حالت میں ہو پھر طلاق دینی ہے. اگر مینسز کے بعد طہر شروع ہوا اور خامد نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تب بھی اس کو طلاق نہیں دینی. یہ سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا کہ طہر کی حالت میں طلاق دینی، اور اس طہر میں جس طہر میں اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کیا. اس سنت کے مطابق طلاق دینے والے تو اب ملتے ہی نہیں. اب تو جیسے غصہ آیا بس ٹھوک دیے کہ دم سے طلاق طلاق طلاق، اور پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اب کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو سنت کے مطابق طلاق دیں گے تو پھر طلاق کی ریشو بھی کم ہو جائے گی. اور ہمارے علماء کو جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، ہمارے علماء کو اس بات پر سوچنا چاہیے. اور میں نے یہ ابھی سوچا ہوا ہے کہ اپنے جو بھی اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے میں نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ سنت کے مطابق نکاح نہ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، سنت کے مطابق طلاق نہ دی جائے تو طلاق کیسے ہو جاتی ہے. اکثر سارے علماء مفتیان کا یہی رائے ہے نا، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے. یہ تو اختلاف ہے نا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہے، اس پر اختلاف ہے. لیکن یہ تو سب کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے طلاق. بھئی سنت کے مطابق جب نہیں دی تو طلاق ہو گئی کیسے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ابھی اس پر میں نے ریسرچ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں. تو آگے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. طلاق دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو. طلاق جو دیتا ہے نا اس کے تقوی میں کمی ہے. یہ سورہ طلاق بتا رہی ہے، واتقوا اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو طلاق دیتا ہے نا اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے طلاق ہے. طلاق دینے والے کے تقوی میں کمی ہوتی ہے تبھی جا کے وہ طلاق دیتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرے گا وہ طلاق نہیں دے گا. تقوی جس کا پورا ہوگا نا، مکمل تقوی ہوگا جس کا، وہ طلاق نہیں دے گا. دے گا بھی صحیح تو سنت کے مطابق دے گا. لا تخرج، اور پھر آگے کیا، لا تخرجوہن من بیوتہن. اب طلاق کے بعد عدت ہے اس کی، 3 مینسز تک عدت ہے عورت کی. اس عدت کے دوران اپنے خامند کے گھر میں رہے گی. یہاں تو پہلے بھگا دیا جاتا ہے، طلاق کے پیپر بعد میں بھیجے جاتے ہیں، جبکہ طلاق کے بعد عدت اس نے اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی ہے. ولا تخرجوہن الا ان یاتین بفاحشۃ، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنا نہیں ہے. جو توڑے گا فقط ظلم نفسہ، اپنی جان پہ وہ ظلم کرنے والا ہے. لا تدری لعل اللہ، تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کوئی اور وسعت پیدا کر دے. کیوں؟ کیونکہ عدت اپنے خامند کے گھر میں گزار رہی ہے نا. خامند کے گھر میں عدت گزارے گی، خود بخود ہی صلح ہو جائے گی. غصے میں تھا، طلاق دے بیٹھا، اب بیوی گھر میں ہی ہے. 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، 20 دن کے بعد دل میں خیال آئے گا یار اب کیا اس کو چھوڑ کے کرنا ہے، اور میں کہاں سے ڈھونڈوں گا، کوئی خامی ہے اس میں تو کوئی اچھائیاں بھی تو ہیں، کوئی اور مشورہ دے گا تو خود بخود ہی صلح کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہے کہ سنت کے مطابق طلاق نہیں دی جاتی، پہلے بھگا دیا جاتا ہے اور پھر پیچھے پیپر بھیج دیے جاتے ہیں اور پھر پورے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس پر. فیضا بلغنا، آگے بھی مزید جو ہے وہ
طلاق کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ نے یہاں فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، اپنے رزق میں اضافہ کرنے کے اسباب اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا، رزق میں اضافہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ایک فائدہ تو یہ ہوگا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیں گے، ایگزیکٹ۔ مخرج کا کیا مطلب؟ نکلنے کی جگہ۔ کسی پریشانی میں آپ پھنسے ہیں نا، اب کہاں سے نکلنا ہے؟ لکھا ہوتا ہے نا ایگزیکٹ، یہاں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے، اور عربی میں مخرج لکھا ہوتا ہے، مخرج، مل مخرج، ہاد المخرج، کوئی مخرج آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کو ایگزیکٹ نہیں نظر آ رہا کہ کہاں سے ہم جائیں، کدھر سے نکلیں۔ من یتق اللہ، اللہ فرماتے جو اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کو دکھا دیں گے، یہ ہے راستہ، ایک فائدہ یہ ملے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہیں، پھر اس کو اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں پھر۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایک معاملے کو اس کی حدوں تک پہنچانے والے ہیں۔ آگے لاسٹ میں جو ہے سورہ تحریم ہے، تحریم کا معنی حرمت، یا ایھا النبی لم تحرم ما، اللہ کے پیغمبر آپ نے ان چیزوں کو حرام کیوں کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس جایا کرتے تھے، اور عصر کے بعد وہ آپ کو شہد کا جو ہے نا وہ شربت پلایا کرتی تھی، شہد پانی میں ڈال کر مشروب آپ کو دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس زیادہ دیر پھر بیٹھتے تھے، باقی بیویوں کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر، ایک بوٹی ہے اس کی جو ہے ہوا آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بڑا پسند کرنے والے تھے۔ دونوں بیویوں نے یہ کہا، اصل پیچھے پلان یہ تھا کہ ان کے پاس زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں یہ شربت کی شہد نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے آپ نے حرام کیوں کر لی اپنے لیے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لونڈی کے پاس تھے جن کے بطن سے حضرت ابراہیم تھے، آپ کی کسی اور بیوی نے دیکھ لیا اور ان کو ناگوار گزری یہ بات کہ آپ لونڈی کے ساتھ پاس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کے اس بیوی کے گھر میں تھے غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ آج کے بعد میں اپنی اس لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو بہرحال دونوں واقعات بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں ہے کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا۔ کسی اور بندے کے پاس کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ کسی امام کے پاس، کسی محدث کے پاس، کسی استاد کے پاس کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر یہ حکم دیا گیا ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کے ساتھ سامنے توبہ کرو۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہر روز توبہ کرنا انسان پر لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے، تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے سورت کے آخر میں مومنات کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک بڑی اہم ترین نصیحت اللہ رب العالمین نے کی ہے، مثال بیان کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، دو عورتیں جنہوں نے کفر کیا وہ بھی مثال سامنے رکھی کہ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کافرہ تھیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ فرماتے ہیں دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن ان کو پیغمبروں کی شخصیت نے کوئی فائدہ نہ دیا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اصل ایمان ہے، کسی کے ساتھ تعلق کا ہو جانا یہ بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز اپنے اندر کا جو ایمان ہے نا اس کی قیمت لگتی ہے، اس کو تولا جائے گا۔ پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن دونوں نے خیانت کی، فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ پیغمبر اپنی ان بیویوں کو اللہ کے عذابوں سے نہ بچا سکے۔ وقیل ادخل النار، انہیں کہا گیا جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ مثال بیان کرتے اس کی، آمن امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی اللہ نے مومنات کے لیے کہ فرعون اپنے آپ کو رب العلیٰ کہنے والا بڑا باغی اور سرکش ہے، وفرعون ذی الاوتاد، وہ میخوں والا فرعون کہ جو ایمان لاتا تھا اس کے ہاتھوں میں اس کے پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا اور اس کو تختوں پہ لٹکا دیتا تھا، ایسا زبردست اور سنگ دل انسان۔ اس کی بیوی کی مثال اللہ نے مومنات کے لیے بیان کی ہے کہ دیکھو قیامت کے دن آ کر کوئی مومنہ یہ نہ کہے کہ میں تو پردہ اس لیے نہیں کرتی تھی، میرا ماحول بڑا خراب تھا،
میرا شوہر بڑا ظالم تھا، معاشرہ ایسا تھا، میں تو بڑی مجبور تھی۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، دیکھو یہ کتنی مجبور تھی۔ کوئی کہتی ہے میرا شوہر ظالم ہے تو فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں ہے نا۔ اگر اس آسیہ نے اتنے بڑے ظالم کے سامنے اپنے ایمان پر وہ ڈٹ گئی ہے تو تم بھی اپنے ایمان پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ تمہارے سامنے مثال ہے۔ ان کا ماحول اور معاشرہ اور کتنا بڑا ظلم، کتنے جبر اس نے سہے ہیں۔ آسیہ کو کتنی جو ہے تکلیفیں دی گئیں۔ فرعون نے اس کے جو ہے نا پہلے پیار سے سمجھایا، جب وہ مسلمان ہوئی پیار سے سمجھایا، نہ مانی تو پھر اس نے کہا تو شہزادی ہے، ناز و نام میں پلنے والی، اس کو تو تھوڑی سی سزا ملے گی، یہ ابھی بھاگ جائے گی۔ اس کا شاہی لباس اتار کر، فقیرانہ لباس پہنا کر اس کو گلیوں میں بھیجا، اس کو جو ہے گلیوں میں جھاڑو دلوائے گئے، اس سے جو ہے صفائیاں کرائی گئیں، تکلیفیں دی گئیں اس کو۔ پھر آخری حربہ یہ کیا کہ فرعون نے اس کے جو اسی طرح اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیں، اس کو مارنے کے لیے جب تلا، اس وقت اس نے آسیہ نے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ یہ ساری تکلیفیں میں تیرے لیے برداشت کر رہی ہوں، ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اللہ تو اپنے پاس میرا گھر بنا، مجھے یہ فرعون کے محلات نہیں چاہیے، مجھے یہ فرعون کی عیش والی زندگی نہیں چاہیے۔ اس عیش والی زندگی کو میں نے ٹھوکر مار کے یہ فقیروں والی زندگی اختیار کر لی تھی، لیکن آج مجھے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مجھے سزائیں دی جا رہی ہیں اور مارا جا رہا۔ اللہ اپنا میرے لیے اپنے جنت میں گھر بنا۔ اللہ نے اور کہا وَنَجِّنِي مِن فرعون، اللہ فرعون کی اس بربریت سے، اس ظلم سے مجھے نجات عطا کر، وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنایا، اور وہ مثال مومنوں کے لیے اللہ نے پیش کی ہے کہ کسی بھی حال میں ایمان پر مضبوط رہ جائیں اور اس مثال کو سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما دیں جیسا فرعون کی بیوی کا تھا، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر زندہ رکھیں، ایمان پر موت عطا کریں، مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔